بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایمن سے روایت ہے کہ عرب کے لوگ دور جاہلیت میں عید بوانا منایا کرتے تھے۔ ناظرین، یہاں بات آگے بڑھانے سے پہلے ہم ایمن کے بارے میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتے ہیں۔ آپ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی باندی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو والد کی میراث سے ملی تھیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک اور پیاس کی شکایت کرتے نہ دیکھا۔ اگر ایسا ہوتا کہ دوپہر کو کھانے کو کہا جاتا تو آپ فرماتے کہ مجھے کھانے کی رغبت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ جب دوران سفر وفات پا گئیں تو اس وقت ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ اس سفر میں حضرت ایمن بھی ہمراہ تھیں، جنہوں نے ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوران سفر سنبھالا اور سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا کی تجہیز و تکفین کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایمن سے حد درجہ پیار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد حضرت ایمن مشرف با اسلام ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد فرما دیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ دور جاہلیت میں عرب میں ایک مذہبی تہوار عید بوانا منایا جاتا تھا۔ در حقیقت بوانا ایک بت تھا اصنام مکہ میں سے، اور وہ اس بت کی عبادت کرتے تھے، اس کی تعظیم کیا کرتے تھے، اس کے سامنے قربانیاں پیش کی جاتی اور منتیں مانی جاتی، اور سال میں ایک مرتبہ سارا دن اسی کے سامنے بیٹھے رہتے۔ اس دن کو وہ عید بوانا کہتے تھے۔ جناب ابو طالب بھی اپنی قوم کے ساتھ اس عید میں شرکت کیا کرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب کے زیر کفالت تھے۔ جناب ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ قوم کے ساتھ تم بھی اس عید میں شرکت کرو، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، جس پر ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں بہت ناراض ہوئیں اور کہنے لگی کہ تم جو ہمارے خداؤں سے اتنا دور بھاگتے ہو، ہمیں خوف ہے کہ تم کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ تم اپنی قوم کے ساتھ کسی بھی تہوار میں شریک نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کی رونق و جمعیت میں اضافہ کرتے ہو؟ ان باتوں سے آخر تمہارا مطلب کیا ہے؟ ان لوگوں کا اصرار جب حد سے تجاوز کر گیا اور معاملات بگڑنے لگے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل پر پتھر رکھ کر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ گئے اور واپس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو انتہائی خوف زدہ تھے۔ پھوپھیوں نے پوچھا، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مجھ پر کسی جن کا سایہ پڑ گیا ہے۔ آپ کی پھوپھیوں نے کہا، نہیں نہیں، کبھی بھی کسی جن کو اللہ تم پر مسلط نہیں کرے گا، تم تو بڑے خوش اتوار ہو۔ اچھا یہ بتاؤ تم نے کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں اس بت کے قریب ہوا تو ایک بلند قامت سفید رنگ آدمی چیختا ہوا دکھائی دیا جو کہہ رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیچھے ہٹ جاؤ، اس کو مت چھونا۔ اس دن کے بعد پھر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی تہوار میں شریک نہیں ہوئے، یہاں تک کہ نبوت سے سرفراز ہوئے۔ اس تہوار پر جو جانور قربان کیے جاتے، لوگ خوشی خوشی ان کا گوشت کھایا کرتے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان جانوروں کا گوشت بھی تناول نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے کبھی بتوں کی عبادت کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا آپ نے کبھی شراب پی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بچپن سے ہی یہ سمجھتا تھا کہ شراب پینے والا کافر ہے، حالانکہ میں کتاب و ایمان سے واقف نہ تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے بچپن ہی سے شعر و شاعری اور اصنام سے نفرت تھی۔ دوستو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بچپن کے واقعات ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں علم و عمل میں کمال عطا فرمائے اور اپنے قرب خاص کے سزاواروں میں شامل فرمائے، آمین۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔